کورونا وائرس کے خلاف جنگ جاری ہے، لیکن اس بیچ جو سب سے بڑی خبریں آ رہی ہیں وہ دلی سے آ رہی ہیں جماعت کو لے کر، کہ انہوں نے لاپرواہی برتی ہے اور انہوں نے اس لڑائی میں ایک غیر ذمہ دارانہ سلوک کیا ہے۔ اس طرح کے آروپ لگ رہے ہیں جماعت پر۔ ان طرح کے تمام مدعوں پہ بات کرنے کے لیے آئی ایم سی پرمکھ مولانا توقیر رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے کچھ بات چیت کریں گے۔ جی مولانا صاحب، جماعت کو لے کے بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، بڑے آروپ لگ رہے ہیں کہ انہوں نے غیر ذمہ داری دکھائی ہے اور اس کو جو ہے پورے دیش میں پھیلا دیا ہے کئی ساری موتیں میں، کیا کہیں گے؟ نہیں، جماعت کے حوالے سے زیادہ کچھ کہنا مناسب نہیں، کل بھی میں بول چکا ہوں اس پہ۔ اور تبلیغی جماعت اگرچہ ہمارے عقائد میں اختلاف ہے ان سے، لیکن اس معاملے میں ان کو قصوروار نہیں مانتا ہوں، کیونکہ ان کے یہاں مہمان ہمیشہ آتے رہتے ہیں اور انٹیلیجنس کے پاس اس کی رپورٹ بھی رہتی ہے، ان کے یہاں سے لسٹ بھی جاری ہوتی ہے جو میری جانکاری ہے۔ تو انٹیلیجنس کے پاس جانکاری تھی، برابر میں ہی تھانا ہوا ملا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھ کر بھی دیا تھا کہ ہمارے یہاں اتنے مہمان رکے ہوئے ہیں، ان کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ تو لاک ڈاؤن کا انہوں نے جو حکم جاری ہوا حکومت کی طرف سے، اس کی پابندی کی، جو جہاں ہے وہیں رہے۔ اس حکم کے مطابق انہوں نے ان مہمانوں کو اپنے یہاں رکھا، نکالا نہیں انہیں، اور وہ اگر باہر آتے تو اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ تھا۔ تو اس میں اصل جو قصوروار اگر کوئی ہے تو وہ پرشاسن ہے، ان کی غلطی میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ان کو قصوروار ٹھہرا دیا گیا اور ان پر مقدمے وغیرہ قائم کر دیے۔ یہ اس قسم کا تعصب جو ہے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کورونا وائرس کے بعد لوگوں کو کچھ عبرت ہو گئی ہوگی، حکومت کو کچھ عبرت ہو گئی ہوگی، اور وہ اپنا جو تعصب کا رویہ ہے وہ ترک کر دے گی۔ لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا موقع ملا ہے تو انہوں نے کورونا کو بھی ہندو اور مسلمان کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس طریقے کو حکومت کو درست کرنا چاہیے۔ تکلیف سب کی ہے، برابر کی تکلیف ہے، اور اس میں تمام لوگ برابر کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ اس کو ہندو مسلمان کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے ملک میں ایک آفت آئی ہوئی ہے، اس آفت سے ہمیں مل کر لڑنا ہے، تبھی ہم اس سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ تو مسلمان بھرپور اس میں سہیوگ کر رہا ہے اور بھرپور تعاون حکومت کا کیا جا رہا ہے، کہیں کوئی کوتاہی نہیں کی جا رہی۔ مسلمانوں نے اپنے جمعے کو قربان کیا ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اگر اسے حکومت ایمانداری سے، اگر سنجیدگی سے غور کرے تو بہت بڑی قربانی مسلمانوں نے دی ہے۔ مسلمان کسی بھی حال میں اپنا جمعہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، جان دے دے گا لیکن جمعہ نہیں دے گا۔ لیکن اس وقت ملک کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے، دنیا کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے، انسانیت کا ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں نے جمعہ ترک کیا ہے اور ظہر ادا کی ہے، اپنے گھروں میں ہے، اور پانچوں وقت کی نمازیں گھروں میں ہی پڑھی جا رہی ہیں۔ اور جمعے کو ترک کر کے مسلمانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمان اپنے دیش کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب، ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ تمام جو مندر ہیں، جو مسجد ہیں، خانقاہیں ہیں، درگاہیں ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن وہاں سے کوئی مدد جو ہے ملک کے لیے نہیں نکل رہی، چاہے وہ مندر کی بات کریں چاہے خانقاہوں کی بات کریں۔ اس پہ کیا آپ کا کہنا ہے؟ اب اس سلسلے میں میرا کچھ بھی کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حسب استطاعت جو لوگ ہیں صاحب نصاب، وہ لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں تمام لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ سڑکوں پہ نہ آئیں، اپنی ضرورتوں کے لیے بھی باہر نہ نکلیں، کوئی ایسا انتظام کیا جائے، ہر گلی ہر محلے میں صاحب حیثیت کچھ لوگ ہوتے ہیں، 4-5 لوگوں کی ایک محلہ کمیٹی بنائی جائے، اور ان کمیٹیوں کے ذریعے جو محلے کے غربا ہیں، مزدور ہیں، اس قسم کے لوگوں کی کفالت کی جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، تاکہ وہ اپنے کھانے پینے کے انتظام کے لیے باہر نہ نکلیں۔ تو ایسی میں کوشش کر رہا ہوں، تمام لوگوں سے بات چیت بھی کر رہا ہوں۔ ایک ایک گلی اگر لوگ اپنے ذمے لے لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور یہ کام ہندو اور مسلمانوں کو دونوں کو کرنا چاہیے۔ اپنے اپنے محلوں کی ذمہ داری خود لے لینی چاہیے، تاکہ ہمارے غریب جو مزدور ٹائپ کے لوگ ہیں وہ باہر نہ نکل سکیں، وہ ان کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ اور مزدوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، کمائی کا موقع نہیں مل رہا ہے، جو روز کمانے اور کھانے والے ہیں ان کی ذمہ داری، آج جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ نہیں کریں گے
तो कल उनका जवाब तलब होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका जवाब जरूर तलब होगा कि तू कर सकता था, तूने नहीं किया। अच्छा, चूंकि आपने मदद की बात की है, तो क्या सरकार जो है मदद कर पा रही है लोगों की? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सरकार के बारे में भाई मैं इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता। कोरोना से तो सरकार को बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है। मेरा मानना यह है कि सरकार देश को बिल्कुल खोखला बना चुकी है, देश को तबाह कर चुकी है। मुल्क की, हमारे देश की आधी से ज्यादा ट्रेनें बेची जा चुकी हैं, बिजली बेची जा चुकी है, यहाँ तक के एयर इंडिया तक को बेचा जा रहा है। और अगर ये कोरोना का मामला बीच में ना आया होता तो शायद अभी तक विस्तारा ने उसे टेक ओवर भी कर लिया होता। तो सब कुछ ये बेच चुके हैं इनके। अब जितनी नाकामियां हैं और जितनी नुकसान देश को हुए हैं, वो कोरोना की आड़ में उन तमाम अपनी नाकामियों को छुपा लेंगे। और कोरोना के जरिए उन्होंने कितनी कमाई की है, कितना कमाई की जा रही है, इसका अंदाजा मेरे ख्याल से आम हिंदू को, आम मुसलमान को नहीं है, जनता को नहीं है। तो कोरोना से अगर हमारे मुल्क को नुकसान हुआ है, हमारे मुल्क के तमाम जनता परेशान हुई है, तकलीफ में है, अपने अपने घरों में कैद हो गई है, लेकिन कोरोना से हुकूमत को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है और पहुंच रहा है। आपने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण के सवाल उठाया है। एक बात ये कही जा रही है इन दिनों की जो है, जो प्राइवेटाइजेशन जिनका किया जा रहा था इस कोरोना से लड़ाई में, वो सारी कंपनियां, वो सारे जो है चीज़ें किनारे हो गई। जैसे डॉक्टर्स प्राइवेट काम नहीं आ रहे हैं, सरकारी काम आ रहे हैं, एरोप्लेन एयर इंडिया का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि सार्वजनिक क्षेत्र ही जो है सपोर्ट में है कोरोना के, और प्राइवेटाइजेशन जिसका किया जा रहा था वो सब किनारे हो गए हैं? नहीं, मैं समझता हूँ ये वक्त उस गुफ्तगू का नहीं है। इस वक्त हमें सिर्फ कोरोना के हवाले से बात करनी चाहिए, और कोरोना से हम कैसे लड़ें और अपने लोगों को कैसे लड़ने के लिए तैयार करें। लोग कहीं परेशान होकर घरों से ना निकल जाएं। अगर ये गलती कर दी तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा हम अपना नुकसान करेंगे, अपने मुल्क का नुकसान करेंगे। इस वक्त हमें पूरी तवज्जो अपनी मरकूज रखनी है कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, कोरोना को हराने के लिए। और मेरी तमाम हिंदू मुसलमानों से अपील है कि इस मुश्किल वक्त में तमाम लोग मिलकर, मुत्तहिद होकर कोरोना के खिलाफ अपने मुल्क की हुकूमत का साथ दें। हुकूमत से जो हमारे इख्तिलाफात हैं, जो नाराजगियां हैं, जो लड़ाई है, वो कोरोना को हराने के बाद वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी इंशाल्लाह। कोरोना को जब हरा देंगे उसके बाद हुकूमत को भी हम हराने का काम करेंगे, उनको उनकी औकात बताने का काम करेंगे। ये थे आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा साहब। उनका कहना है कि सियासी इख्तिलाफ अलग बात है, लेकिन कोरोना की इस जंग में हिंदू और मुसलमान साथ हैं, और हम सरकार के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, और इस लड़ाई में हम कोरोना को हराएंगे। और हमारी जो सियासी लड़ाई है, हमारे जो सियासी इख्तिलाफात हैं सरकार के साथ, वो ये वक्त बात करने का नहीं है। इसके बारे में हम इस जंग में, कोरोना खिलाफ जंग में जीत के बाद हम उस जंग को जारी रखेंगे। बरेली से अमृत विचार के लिए कुमार रहमान।